سب سے بہتر آدمی بنیے۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، آدمیوں میں سے کون بہتر ہے، یعنی کس قسم کے کام کرنے والوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ جامع ترمذی میں باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن کے تحت یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور یہ پوچھا، بہتر آدمی، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ یعنی کہ ایسا آدمی مجھے بتائیں کہ جس کا انجام سب سے اچھا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں، یعنی زیادہ عمر جو بابرکت ہو اور اعمال صالحہ والی عمر ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو اچھے لوگ وہ ارشاد فرمائے کہ جن کی عمر زیادہ ہوں اور نیک عمل ان کے بھی زیادہ ہوں، عملوں کے لحاظ سے وہ اچھے ہیں۔ نماز فجر اور عصر کا خصوصی اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے پیچھے تمہارے پاس کچھ فرشتے دن کو اور کچھ رات کو آتے رہتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر فجر کے بعد وہ فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز ہی پڑھتے چھوڑا اور نماز ہی پڑھتے ہمیں وہ ملے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ حال ہے کہ کچھ دن کو اور کچھ رات کو آتے ہیں۔ فجر کے بعد وہ فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ رات کا وقت گزارا تھا، تو فجر کے بعد وہ فرشتے جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اور بندوں کے حالات کے جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز ہی پڑھتے چھوڑا اور نماز کی حالت میں وہ ہمیں ملے تھے۔ اس حدیث میں ترغیب ہے کہ بندوں کو فرشتوں سے ملاقات اس حال میں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیں کہ ہم نے اچھے عمل کرتے ہوئے ان کو پایا ہے۔ جمعہ کے دن خط بنوانا اور ناخن ترشوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کو جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی لبیں تراشا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ایک سنت کا بیان ہوا ہے کہ جمعہ کے دن نماز کی طرف جانے سے پہلے اپنے ناخن ترشوا لینی چاہیے، اور اسی طرح اپنے لبیں بھی درست کر لینی چاہیے، یعنی کہ لبوں کے اوپر جو مونچھوں کے بال ہوتے ہیں ان کو بھی سیٹ کر لینا چاہیے۔